إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. حضرات، ماہ رجب جاری ہے، جس مہینے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا. اور ماہ رجب ایک حرمت والا مہینہ ہے. اور اس اندر تاریخ اسلام دا دوسرا ایک اہم واقعہ خال المومنین کاتب وحی امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہوئی. جس وفات دی خوشی اندر رافضی حضرات 22 رجب کو رجب کے کنڈوں کے نام ایک نیاز پکاتے ہیں. رات کو پکا کے رکھتے ہیں اور صبح نہار منہ ناشتہ کرتے ہیں. اس خوشی کا اظہار کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو. ان دنوں ملک پاکستان اندر سب سے بڑا فتنہ جو جاری ہے وہ اصحاب رسول کے ایمان، تشکیک، شک اور ان کے ایمان پر باس ان کی تنقید کا ایک سلسلہ جاری ہے. یاد رکھیے اہل سنہ والجماعت کے ہاں یعنی اہل الحدیث کے ہاں یہ بات لکھ لیں اور طے کر لیں، اور اس بات پر قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں. اس پر مناظرہ بھی ہو سکتا ہے، مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں. جس کے بارے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ سارے صحابہ صدیق سے لے کر آخری صحابی تک
سارے کے سارے مغفور مرحوم جنت کے وارث صاحب عدالت صاحب ایمان اور ہمارا ایمان ہے۔ دوسری طرف جیڑا شخص اصحاب رسول کے ایمان پر باس کرے، تنقید کرے، ہمارے نزدیک ایسا شخص گمراہ ہے۔ ضلالت اور کفر کا وہ شکار ہے۔ یاد رکھیے، ہر وہ شخص جس کی زبان اور حد تو اصحاب رسول محفوظ نہیں، سمجھ لینا کہ وہ بندہ مومن اور مسلمان نہیں۔ ہر صحابی سے پیار، محبت، عقیدت فرض۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اگر سارے اصحاب کو ایک شجرہ یا ایک گھر قرار دیا جائے تو اس کا دروازہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دشمنان اسلام، اعدائے اسلام دا سب تو پہلے نشانہ سیدنا عثمان تھے اور دوسرا نشانہ سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ وسلم۔ دشمنان اسلام کی یہ خواہش اور چاہت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دروازے کو توڑا جائے اور اندر داخل ہو کے سارے صحابہ پر جرح کی جائے۔ یہ دروازہ ٹوٹنے نہ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس دروازے پہ پہرہ دینا، وقت کڑا ہے لیکن پہرہ دینا، چوکیداری کرنا، اور اس دروازے پر قرآن و سنت کے دلائل لے کے 24 گھنٹے ساری زندگی کھڑے رہنا تاکہ امیر معاویہ کے وجود پر داغ نہ آئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو نبھائیں گے جس طرح نبھان دا حق ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ سیدنا امیر معاویہ خال المومنین، مومنوں کا ماموں ہے۔ کیوں کہ ان کی بہن سیدہ ام حبیبہ رسول اللہ کی بیوی ہے اور ہماری اونچی بولیے ماں ہے، تو ان کا بھائی پھر کیا ہوا؟ خال المومنین، مومنوں کا ماموں۔ عمر بن عوص یہ جنگ صفین میں قیدی تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب لائے گئے تو آپ نے پوچھا عمر بن عوص کہ کیا توقع رکھتے ہو مجھ سے؟ فرمانے لگے آپ مجھے چھوڑ دیں اس لیے کہ آپ تو میرے ماموں ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں کس طرح ماموں؟ فرمایا آپ کی بہن رسول اللہ کی بیوی ہے اور وہ میری ماں ہے اور آپ میرے ماموں ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ ہنس پڑے اور فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ سیدنا امیر معاویہ اس امت کے ماموں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کبار تابعین سے سکھا ہے، پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے ان کی ثقافت اور عدالت۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسول اللہ دی زیارت ہوئی۔ دعا کرو اللہ سانو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ اصل میں تقریر جوگا نہیں سا، لیکن بولائی بھائی غلام اللہ صاحب
اور انہوں تو بڑے بھائی رانا ثناء اللہ صاحب میں نے پھاد کے چوک کے گڑیج پا کے لے آئے جنہوں آدھا نا گرفتار کر کے آج میں نے یقین سی جب میں قبر تھی وہاں تو انہوں نے تو چوک لے بنایا تو میں ڈر کے سیم کے آ گیا مگر نہ تقاریر میرے کو ممکن نہیں ہو سکتی نہیں پانی غور فرمائی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خواب حضور دی زیارت صلی اللہ علیہ وسلم میں وینا خواب کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تشریف فرمائے یہاں سیدنا ابو بکر و عمر 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 جو پوری طرح تھوڑا دل کھل جائے نا پھر من دس آج سیدنا ابو بکر و عمر بیچ صاحب تشریف فرما رہے حضور تشریف فرمانے ابو بکر و عمر صاحب تشریف فرمانے خواب میں بھی اس محفل مجلس میں موجود ہوں اچانک ہی ویکھنے اس پاسوں خواب سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رلے آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کمرہ ہے حضور والو اشارہ ہوئے کہ اس کمرے چلے جاؤ کس نو سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ فرماتا سی ویکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں شخصیات اندر کمرے چ گئیاں نے دروازہ بند ہو اسی بار حضور علیہ السلام ابو بکر و عمر اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کچھ دیر بعد اچانک دروازہ کھل دے اور بڑی خوشی نال بڑے روشن چہرے نال چمک دے چہرے نال سیدنا علی باہر تشریف لے آئے حضور نے پوچھا سناؤ علی کیا ہوا فرمایا میرے حق میں فیصلہ ہوا میرے حق فیصلہ ہوا دونوں کا اختلاف تھا فرمایا میرے حق میں فیصلہ ہوا حضور بڑے خوش ہوئے کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوا ہے علی پاک فرماتے ہیں نالی چند لمحات بعد سیدنا امیر معاویہ باہر تشریف لائے وہ بھی خوش ہو رہے حضور نے فرمایا معاویہ سناؤ آپ کا کیا بنا فرمایا فیصلہ تو ان کے حق میں ہوا تھا مجھے بھی رب نے معاف کر دیا ہے امیر معاویہ مغفور و مرحوم ہے اگر اس اجتماع میں تقریر دی میں پوزیشن ہی تے نہیں لیکن اے بات نہیں رکھ لو اس پورے اجتماع میں اگر کسی شخص کے دل میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذرا برابر میل اعتراض ابہام اشکال شک شبہ ان کی سیرت ان کے کردار ان کے ایمان ان کے بارے میں کوئی دل میں میل ہو ہر بندے کو میں حق دے رہا ہوں وہ اٹھے مجھ سے سوال کرے جب تک امیر معاویہ کا دفاع نہیں ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا تو واپس نہیں جاؤں گا کسی کے دل میں یہ کھلی دعوت آپ کو بھی ریکارڈ پہ بھی بات جا رہی پوری دنیا میں سیدنا امیر معاویہ کی شان پر کوئی مناظرہ کرنا چاہے کوئی مبالغہ کرنا چاہے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بارے میں کوئی ابہام کوئی اشکال ہو تو وہ اعتراض کرے ہم انشاءاللہ جواب دیں گے میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ جنت کے وارث
ان کے باپ بھی صحابی ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی جو ہوئے، جو صحابی بن جائے سمجھو اس کے پاس جنت کی ذمہ داری اور گارنٹی آ گئی، وہ صحابی ہے۔ امیر معاویہ کی ماں بھی صحابی رسول ہے، سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خاندان صحابہ کا ہے۔ پانچویں پشت پر امیر معاویہ کا باپ اور رسول اللہ کا باپ ایک ہے۔ پانچویں پشت پر حضور کا نسب اور امیر معاویہ کا نسب ایک ہے۔ قریش کی اولاد میں سے بنی ہاشم کی نسل سے محمد مصطفیٰ ہوئے، اور قریش کی اولاد امیہ اور آگے عرب کی نسل سے سیدنا امیر معاویہ ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے تین گروہ، کتنے؟ تین گروہ نے صحابہ۔ پہلا گروہ مہاجرین کا، دوسرا گروہ انصار کا، تیسرا گروہ مہاجرین انصار کے علاوہ سارے صحابہ کا، جو مہاجر بھی نہیں انصار بھی نہیں بعد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ تین گروہ ہیں کہ صحابہ کے کتنے گروہ ہوئے؟ تین۔ تینوں گروہوں پر قرآن کی آیت پہ توجہ کیجئے۔ اور طریق انصاف والوں چپ کرو، میرے الخط ہو جاؤ۔ توڑی حکومت بالکل چند دن رہ گئی، تسی میرا انشاءاللہ کہتا مطلب ہے تسی بھی راضی ہو۔ دعا کرو اللہ تعالی رحمت فرما۔ سویرے اٹھئے تھے اللہ تعالیٰ کوئی خبر سنا دے، اچھی کہو آمین۔ رات ادھی اوڑا لیے دعا کرو، سویرے اٹھئے تھے اللہ کوئی خوشخبری سنا دے۔ یا اللہ ساڑی توبہ قبول کر لے، دوبارہ اے غلطی نہ کر سا، ایک باری تو ہو گئی یا اللہ دوبارہ اے غلطی نہیں کریں گے، ایک باری ساڑا گناہ معاف کر دے۔ کچھی کہو یا اللہ پچھلا گناہ معاف کر دے، آئندہ اے نہ کر سا انشاءاللہ۔ کچھی کہو آمین انشاءاللہ۔ سویرے اٹھئے نہ پیری نہیں ہوئے نہ مرید ہوئے، اللہ دعا نو یا اللہ سنبھال لے، اچھی آمین کہو شاہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ صحابہ اکرام دے کتنے گروہ سن؟ تین سن۔ ان تینہ گروہاں دے بارے قرآن دی آیت۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سارے مہاجر، سارے مہاجر، یہ سارے مہاجر، تو پھر پہلا مہاجر تے صدیق ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ سارے مہاجر، سارے انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جڑے انہاں تو بعد ایمان لے آئے صحابہ کرام بنے اور ان کی پیروی کی، مہاجرین و انصار کے بعد دارہ اسلام میں داخل ہوئے، اصحاب رسول بنے۔ یا اللہ ان تینوں گروہوں کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ فرما رضی اللہ عنہم، اللہ کی طرف سے یہ خبر ہے، رضی اللہ عنہم، ان سب پر اللہ، اونچی بولیے، ان سب پر اللہ
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اندر بھی نہیں، انصار اندر بھی نہیں، کیڑے گروہ اندر نے والذین اتبعوہم بے احسان، جڑے مہاجر انصار تو بعد اسلام اندر داخل ہوئے، اللہ جی خبر کیے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب پر، اللہ فرماتے ہیں ان پر میں راضی، رب راضی، رضی اللہ عنہم، امیر معاویہ کی نے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان پر، اللہ ان پر، اللہ امیر معاویہ پر، جدو صحابی رسول دا نا آوے تے اسی نال کی کہنا رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ ہے دا معنی کی ہوندہ ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہن ساڑی زبان اندر مانا کی ہوئے گا کہ ہمارے سردار ابو بکر جن پر اللہ راضی، جن پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سردار سیدنا عمر جن پر اللہ پورے اجتماع دسیا جا رہا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان وہ ہیں جن پر اللہ راضی، سیدنا علی، علی شیر خدا وہ ہے جن پر اللہ راضی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیڑا بندہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام پاس سن کے نال کہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میرا اعتراض ہے، میرا سوال ہے، جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، اس کے بعد لڑائی ختم، جھگڑا ختم، جرا ختم، تنقید ختم، تنقید ختم، جب پوری دنیا کو بتا دیا میرے معاویہ وہ ہے جس پر اللہ راضی ہے، جب اللہ راضی ہے، جب اللہ راضی ہے، جب امیر معاویہ پر اللہ راضی ہے، یا سیدھا تکیہ چھوڑو، یا سیدھا اندر کا بغض و عناد و کینہ جو دل و دماغ میں بھرا ہوا ہے اس کو ظاہر کرو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہو، اور ہمارے سامنے آکے ہم تمہارے کفر پر، ضلالت پر، گمراہی پر، تاکہ پوری دنیا گواہ ہو جائے کہ تم وہ لوگ ہو جو اصحاب رسول کو معاف نہیں کرتے، تم وہ لوگ ہو جو جماعت رسول پر جرا کرتے ہیں، ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو اور ساتھ پھر جرا کرتے ہو، جس پر رب راضی ہو جائے اس کو کسی بندے کے راضی ہونے کی محتاجی نہیں ہے، امیر معاویہ وہ ہے جس پر میرا رب راضی ہے، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، بہت سارے لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، لیکن پیار کیجئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے قرآن پاک فرما والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرما دے نا سارے انال میں راضی، اے میرے نال راضی، میں نال راضی، اے میرے نال راضی، میں نال راضی، اے میرے نال راضی، اللہ جی اور کیے فرما وعد لہم، اے اللہ جی ہو سکتا ہے بعد اندر کوئی آگے بندہ نہ دے تان تشنیح کرے، ہو سکتا ہے جنہ تے تسی راضی ہوئے ہو یہ کل اسلام یا دین چھوڑ جائیں، نعوذ باللہ اسلام سے دین سے بیزار ہو جائیں، رب نے فرما نہیں نہیں، وعد لہم جنات وعد لہم جنات، اللہ فرماتا اسلام چھوڑنا نہیں، کیوں وعد لہم جنات، میں تے جنت بنائی ہی نہ تے نہ گروہ واسطے وے، جنت بنی صحابہ کے لیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نعرہ تکبیر سید سمدہ شاہ صاحب نقوی زندہ باد، نعوذ مگر صاحب زندہ باد، وعد لہم جنات، جنت بنی کدہ واسطے وے، اچھی بولیے جنت بنی کدہ واسطے وے، اسا جنت جانا ہے، اسا جانا ہے انشاءاللہ،
اسا جنت جانا ہے صحابہ کرام دی محبت اور پیار دی وجہ تو اصل جنت بنی کہ نہ لئیے جنت بنائی کہ نہ لئی گئی ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تائی میرے دوست نے بڑا پیارا نعرہ لایا تو میرے دل تا ٹھنڈا ہویا اپنی تو آڈا ٹھنڈا ہویا یا نہیں ہر صحابی نبی دو باری دکھاؤ نہ تاکہ پتہ لگے ہیں پورے پنڈے گونج پوے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی صدیق و عمر عثمان و علی سیدنا امیر معاویہ ہر صحابی نبی یہ دے ایمان عقیدہ ہے نا ادھر تھوڑا جا نعرہ تھوڑا جا بتاؤ نا ادھر میرا دل ٹھنڈا ہوئے گا ایدھنال گناہ معاف ہونگے رب راضی ہوئے گا اگلے جملے نا میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا ذرا وہ بھی کہنا ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی دیوانگی دا مظاہرہ کرو ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ اتنی عقیدت محبت اظہار کرو اتنی محبت اور عقیدت اظہار کرو پتہ ہے آپ کو کہ صحابہ کی اعلانیہ تکفیر ہوتی ہے اور ہم زندہ ہیں ذرا پیار اور محبت عقیدت نال ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اللہ فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیتا ہے صحابہ کرام نال تو آڑے جو جڑے صحابہ ایمان ہونگے عمال اچھے ہونگے صحابہ کرام اللہ نے وعدہ کیتا ہے اس زمین اندر اللہ انہوں خلافت عطا کرے گا اس دین نو مضبوط کرنگے اگر آج دین مضبوط ہے دا صحابہ کرام دی وجہ تو اگر مساجد موجود نے صحابہ کرام دی وجہ تو اگر داڑھی موجود ہے صحابہ کرام دی وجہ تو اگر غیرت موجود ہے صحابہ کرام دی وجہ تو اگر عزت اسلام موجود ہے صحابہ کرام دی وجہ تو اگر قرآن محفوظ ہے تو صحابہ کرام دی وجہ تو اگر احادیث محفوظ ہے تو صحابہ کرام دی وجہ تو اگر آج ایمان اسلام موجود ہے صحابہ کرام دی وجہ تو جذبات دی بات نہیں حدیث بخاری ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے اللہ اگر 313 نہ رہے اگر 313 نہ رہے قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا اگر آج عبادت موجود ہے بولو کنا دی وجہ تو فرمایا قرآن پاک نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا سارے صحابہ ہر صحابی نبی سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماندے نے میں بچہ سا چھوٹا سا میں کھیل رہا سا نبی علیہ السلام میرے والد تشریف لے آئے میں بچے اندر کھیل رہا جو میں حضور نواندہ ویکھے آئے تے میں بچے اندے اندر ایک سائٹ سے دروازے دے مگر چھپ گیا کہ حضور منو تلاش کر رہا نے نبی پاک اندر داخل ہوئے منو پکڑیا اور فرمایا ابن عباس ادھر آؤ جاؤ سیدنا امیر معاویہ نو بلا کے لے آؤ اے ابن عباس جاؤ امیر معاویہ کو بلا لاؤ حضور فرماتے نے کنوں بلا کے لے آؤ جدنال حضور نو کم میں ظالموں تو آنو کیوں نفرت ہے حضور فرماتے نے جاؤ امیر معاویہ نو بلا کے لے آؤ ابن عباس گئے واپس آئے محبوب جی وہ کھانا کھا رہے
فرمایا جاؤ، کچھ دیر ٹھہرے، فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ۔ ابن عباس پھر گئے، پھر واپس آئے، فرمایا محبوب جی وہ تو کھانا کھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ آواز مارو امیر معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ ابن عباس پھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آئے، فرمایا محبوب جی وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ اس کے پیٹ کو نہ بھرے، جاؤ بلا کے لاؤ۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم۔ تکلیف ہے امیر معاویہ کے ادا کو، ان کے دشمنوں کو، کہ حضور نے یہ ان کے خلاف دعا کی ہے کہ اللہ تیرے پیٹ کو نہ بھرے۔ اس لیے ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں کہ حضور نے یہ بات ان کے خلاف کہی ہے۔ دسو اگر بندہ کسی کو کہتا ہے یار آرو کا تو کھاتا ہی رہتا ہے، استاد اگر شگرد کو کہہ دے یا تو نہ رجے کھاندہ ہی رہنا ہے، بتاؤ یہ دشمنی ہے، یہ مخالفت ہے، یہ توہین ہے۔ پھر حضور فرمائے ان جڑے مخالفین سن وہ سارے کہنے لگا میرے معاویہ کے بارے میں حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ لا اشبہ اللہ بطناؤ، تیرے پیٹ نہ بھرے۔ اب جنہوں نے صحابہ کرام دے بارے دلائی محبت سی نا، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اس حدیث بیان کر گئے نا، فرماتے ہیں واہ میرے معاویہ تو دونوں جانوں میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ فرمایا جڑے حضور نے تیرے واسطے دعا کی تھی، تیرے تے دو جان سور گئے، اتنے کھاندہ رہیں گا اگے جنت نہ پڑے، یہاں کھاتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا تیرا پیٹ نہ بھرے گا، کیا مانا کہ تو زیادہ کھائے، یہاں کھاتا رہے گا، آگے اللہ تجھے جنت دے گا۔ حضور نے تجھے دنیا میں بھی دعا دی ہے، تجھے جنت کی بھی دعا دی ہے۔ تو جڑا ایس جواب ابن کثیر تو مطمئن نہ ہوئے، وہ مسلم دی اس تو اگلی حدیث سے اور کیچ میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما۔ ایک بچی گزری حضور دے سامنے، حضور نے فرمایا یہ بچی کون ہے؟ ذرا اس کو بلاؤ، یہ کون ہے بچی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں بچی ہے۔ فرمایا تو بڑی ہو گئی ہے۔ کافی دنہ بعد حضور نے انہوں ویکھیا، چھوٹی سی نا پہلے، کافی بڑی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تو بڑی ہو گئی ہے، اور تو بڑی نہ ہوئے تو بڑی ہو گئی ہے۔ جی میں تسی آندے ہو نا عام بالکل تقیہ کلام، اور تو اینا بڑا ہو گیا، جلدی چھیتی ہو گیا، بڑا نہ ہوئے تو ایڈا بڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تو بڑی نہ ہو تو بڑی ہو گئی ہے، تو بڑی نہ ہو اور تو بڑی نہ ہوئے تو بڑی ہو گئی۔ بچی اتھے رونا شروع کر، صحیح مسلم دی حدیث، ایسا حدیث تو اگلی حدیث۔ بچی گئی سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہندی یہ انجھے روندی روندی جا رہے کو سیدہ ام سلیم نے کیوں ہے بیٹا؟ فرمایا میں بڑیاں ہونا ہی نہیں، میں ان بڑیاں نہیں ہونا، میں مر جانا ہے، میں بڑیاں نہیں ہونا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میں اتوں لنگ رہی ساں، گزر رہی ساں، حضور نے فرمایا تم وڈی نہ ہوئے، میں ان بڑیاں نہیں ہونا۔ کیوں؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور نے فرمایا تو وڈی نہ ہوئے، تو وڈی ہو گئی ہے، وڈی نہ ہوئے، لہذا میں ان مر جانا ہے، میں وڈیاں نہیں ہونا، میں جوان نہیں ہونا۔ حضور نے میرے بارے ہے الفاظ فرمائے نے، روئی جا رہی ہے بچی، بس میں مر جانا ہے، میں گئی، میں مری، میں چند دن بس میں گئی۔ حضور نے جو فرمایا، سیدہ ام سلیم نے بچی نو حوصلہ دیتا ہے، فرمایا آؤ حضور کو لو پوچھنے آؤں، نہ ایڈے پریشان ہو، تل میں تنہ حضور کو لے جاؤں۔
سیدہ ام سلیم نال نے وہ بچی نال ہے نبی علیہ السلام نے کولے میں بچی اور روندی سیدہ ام سلیم نال نے فرمایا محبوب جی ہے تے بچی روئی جا رہی ہے تے مری جا رہی ہے. فرمایا کی ہویا ہے؟ فرمایا تو گزری ہے تے تسا فرمایا تو وڈی ہو گئی ہو تو وڈی نہ ہوئے تے بچی رو رہی ہے. اس وقت ہی پریشان آپ نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو میں اللہ کو نا ایک شرط منوائی ہوئی میں اللہ کو ایک دعا کیتی ہوئی. کیڑی دعا ہے میرے اللہ اگر میں کسے اپنے امتی نو ایہو جی گل کہہ دیواں ایہو جی گل کہہ دیواں او دے خلاف کوئی گل کر دیواں تے اس دا مستحق نہ ہوئے اے اللہ میرے او دے خلاف کیتی ہوئی دعا نو او دے واسطے رحمت بنا دے او دے واسطے رحمت بنا دے او دے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے او دے واسطے مغفرت دا ذریعہ بنا دے. اے بیٹا تو جوان بھی ہوئے گی یہ دعا اینج نہیں لگے گی یہ تے دعا میرا اپنا وعدہ کیتے ہوئے ہے شرط کیتی ہوئی ہے. لہذا جتے حضور فرمان حضور کسے دے خلاف بات فرمان اور اس دا مستحق نہ ہوئے تے او دعا رحمت بن جان دیئے او دے واسطے مغفرت دا ذریعہ بن جان دیئے. امام مسلم دوئے حدیثیں کٹھیاں لے آگے بیان ثابت کی کرنا چاہتے ہیں جویں بچی دے واسطے دعا رحمت ہے امیر معاویہ واسطے بھی دعا رحمت ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان وعد لهم جنات ہر صحابی نبی مجھے بولیے ہر صحابی نبی جنتی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی حقدار ہو جنت وارث کا. اور حدیث سنیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ تیسری حدیث لے آئے. پہلی یہ حدیث دوسری سے بچی کے بارے میں حدیث اب تیسری حدیث روایت کر دی یعنی ام المومنین سیدہ کہنا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ نبی علیہ السلام دے کول دو بندے آئے انہاں نبی علیہ السلام سے آہستہ آہستہ کوئی گل کیتی ہے کان مبارک اندر تے اس تو بعد حضور نے ڈانٹیا سخت کیا برا بلا کیا اور محفل چوٹھا دیتا ہے. وہ باہر نکل گئے تے میں پوچھیا محبوب جی انہاں تو غصہ کوئی دلایا ہے اور تسا انہاں نو بہت کچھ کہہ چھڑے ہے وہ تو مسلمان ہیں تمہارے غلام ہیں اور آپ نے ان کو یہ کہہ دیا. آپ نے فرمایا عائشہ غصے میں تھا تے جڑا میں انہوں نے کیا ہے اللہ انہاں واسطے رحمت بنا دے گا میرا یہ کہنا انہاں واسطے رحمت بنا دے گا مغفرت دا ذریعہ بنا دے گا انہاں دے درجات دی بلندی دا ذریعہ بنا دے گا. میں اپنے رب نال وعدہ کیتا ہویا ہے میں اپنے رب نال شرط کیتی ہوئی ہے لہذا میرا رب انہاں واسطے اس میرے جملے نو رحمت بنا دے گا. تینوں حدیث امام مسلم نے کٹھیاں بیان کر کے ثابت کرنا کی چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ واسطے دعا رحمت ہے دعا مغفرت ہے دعا درجات دی بلندی دا سبب پہ حضور نے پیار اندر کیا ہے تقیہ کلام دے طور دے فرمایا ہے محبت دے اندر فرمایا ہے. ایک بات وقت ایسا کوئی ہے بندہ جن پتہ کیا گیا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارک نہ دے بالفاظ نہ زیب باندات کی طرح غور کرنا. ایک ایسا رافضی بھی ساڑھے ملک اندر موجود ہے جنہیں یہ بات کہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سننا ایک کاتب وہی تے حسن لیکن وہی تھوڑی جی رہ گئی آئی تے وہ دو مسلمان ہوئے پہلے سارا وہی جڑی ہے وہ صحابہ نے لکھ چھوڑی آئی انہیں کوئی تھوڑی جی لکھی ہے. انداز دیکھو بدبخت کا میں اگر تھوڑی جی لکھی ہوئی کتنی لکھی اگر ایک آیت بھی لکھے قرآن پاک جو ایک آیت نکال دیئے تے قرآن مکمل یہ دا مطلب پھر مور امیر معاویہ دی لگی ہے نا. آخر 3 سال جو حضور کی صحبت و مجلس میں رہے اور وہی لکھتے رہے
مجھے بتلاؤ اتنے سال جو قرآن اور وحی آئی وہ لکھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. دوجا انداز سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان. اے فروری دا تے مارچ دا مہینہ جڑا نا ہر عشاء دی نماز تو بعد 33 واری تو سے وظیفہ پڑھنا. ٹھیک ہے. سیدنا ابو سفیان پڑھو شاہ. سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان پک جائے ہر جوان نو سیدنا ابو سفیان، ہر بوڑے نو پک جائے سیدنا ابو سفیان. سسر مصطفیٰ سیدنا ابو سفیان، حضور کا سسر پاک سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم انسان کہ ہرقل دے سامنے کھڑا ہے، حجے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. کہنے لگا ہرقل نے جدو میرے کو پوچھیا، حالانکہ میں مسلمان نہیں سی ہویا لیکن میں ادو میں سچ بولے آسی جڑا کفر جھوٹ نہ بولے. جو حالت کفر میں جھوٹ نہ بولے میں اس کو حالت اسلام میں دیدار مصطفیٰ کے بعد، رویت مصطفیٰ کے بعد، سسر مصطفیٰ ہو جانے کے بعد، صحابی رسول ہو جانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد اور ان کی ہستی اور شان مقام کو میں پہلے حالت میں بیان کروں جب اسلام گارنٹی دے رہا ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہیں اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے بعد جہنم کی آگ حرام ہے، پھر میں کیوں گستاخی کرنے دوں؟ ابو سفیان اہل حدیث کا ایمان ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نے قبول کی. آپ کے والد محترم سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کی. تحسین ابو سفیان آئے، فرمایا محبوب جی یہ میرا بیٹا معاویہ ہے اور پڑھا لکھا ہے، اور لوگ ہم نئے نئے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، لوگ ہم نے جو کچھ پہلے کیا اس کی وجہ سے جب ہم کفر میں تھے تو بہت کچھ اسلام کی مخالفت کی، لوگ ہمارے بارے باتیں کرتے ہیں، کافر کرتے تھے. فرمایا ہمارے اس معاویہ کو، میرے اس بیٹے امیر معاویہ کو اپنے پاس ان کو رکھ لے، آپ کی وہی جو آپ پہ نازل وہ لکھا کرے. حضور نے خاص کر لیا. اب تبصرہ سنیے، ظالم کا، بدبخت کا، گمراہ کا تبصرہ سنا. کہنا سفارشی پرتی ہو امیر معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سفارشی برتی ہوا، باپ نے کی سفارش، سفارشی برتی ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. میں پوچھتا ہوں سفارش ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، سفارش کس سے کی؟ حضور سے. حضور نے رکھ لیا، سفارشی برتی ہوا. اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام نااہل بندے کو سفارشی بھرتی کیا کرتے تھے. یہ سفارش کرنے والے کی گستاخی ہے یا جس نے بھرتی کیا اس کی گستاخی ہے؟ تم نے اپنی ضلالت اور کفر کی وجہ سے صحابہ کرام کو چھوڑ کے حضور کو بھی معاف نہیں کیا. سن لو،
حضور کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے. ابو سفیان کی سوارش حق ہے, حضور کا رکھنا حق ہے, اور رب کا وحی کے ذریعے امر دینا حق ہے. سوارشی برتیت نہیں ہوا, رب اور محمد مصطفیٰ کی مرضی سے حضرت امیر معاویہ کاتب وحی بنی. پھر پتا کیا اندر ایک ایڈا ایڈا مقام ہے سٹیٹا سے منشی ہی برتی ہوا ہے نا, منشی برتی ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں منشی ہے کس کا؟ جی رانا صاحب, منشی ہے کس کا؟ تسی دھیان دیو اسی علی دے ملنگا, جڑا علی کا ملنگ بنے تسی او دے ہوتے نخرہ کر دے ہوتے, جڑا حضور دا منشی بنے تسی دھیان دو اسی سگے مدینہ سگے در بطول. تم نے تو گاڑیوں پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے سگے در بطول, بطول کے گھر کا دروازے کا کتا, جو بطول کے دروازے پر کتا پہرا دے, کتا بن کے کھڑا ہو, تم کہتے ہو غلام کو کتا. اگر تمہارے نزدیک کتا بننا اعزاز ہے تو میں پوچھتا ہوں حضور کے دروازے پر منشی بننا. سیدنا امیر معاویہ یہ حضور دے منشی بن جائیے تو اور کی چاہیے دا. سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشی تھے, پر کس کے؟ اونچی بولیے کس کے؟ ان اتبعو الا ما یوحا الیہ, میں وہی کچھ کرتا ہوں جو میری طرف وہی آندھی ہے. حضور وہی تو بغیر بولتے نہیں, وہی تو بغیر کچھ کرتے نہیں. مننا پیغا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مقام شان توجہ فرمائی. کیوں کھٹکتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرماندے نے بندے دسیا کہ تسا سنے ہیں ابن عباس؟ جی فرماؤ. امیر معاویہ روزانہ ایک ویتر پڑھ دے. سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا امیر معاویہ کتے جان دے ہو قائد محترم؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سن لیجئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نشان مقام سن لیجئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا گیا, ابن عباس سنا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ عشاء تو بعد ایک ویتر پڑھ دینا, کیوں نہ کھٹ گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ویتر؟ جڑا سیدنا امیر معاویہ تو 3 ویتر ثابت کر دے اس بندے نو میں انعام دیا. سیدنا امیر معاویہ کتنے ویتر پڑھتے سن؟ کچھ بولی. ایک ویتر پڑھا کرتے تھے. ابن عباس نے فرمایا کیوں اعتراض کرتے ہو؟ وہ صحابی رسول بھی ہے اور فقیہ بھی ہے, جو کرتا ہے وہ سنت ہے, وہ طریقہ حق ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نشان مقام حدیث سنیے. سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام میرے گھر اندر سوئے ہوئے تھے, آپ کی آنکھ مبارک لگ گئی, کچھ دیر بعد آپ اٹھے ہنستے مسکراتے. میں عرض کیتا محبوب جی تسی کس طرح مسکرا رہے ہو, خیر تو ہے؟ فرمایا خواب اندر میں نے ایک منظر بکھایا
دکھایا گیا حرام جی محبوب جی فرمائیے فرمایا میں بحری بیڑا بیکھیا ہے خواب اندر نبی علیہ السلام دی حدیث ہے آپ فرمد رہے میں خواب اندر ایک بحری بیڑا بیکھیا ہے اس بحری بیڑے ہوتے میرے صحابہ میرے فوجی بیٹھے ہوئے نے اینج لگتا ہے جو بادشاہ تختہ تے بیندے نے اینج سمندر اندر سفر کر رہے نے اور اللہ دے راہ اندر جہاد کر رہے نے فرمایا اللہ دی راہ اندر جہاد کر رہے نے اللہ دی راہ اندر جہاد کر رہے نے وذات فی سبیل اللہ دی راہ اندر لڑ رہے نے اور جا رہے نے تے فرمایا نبی پاک نے اے حرام وہ سارا لشکر جڑا میں خواب اندر ویکھیا ہے وہ سارے دا سارا جندیے وہ سارے دا سارا اونچی بولیے سارے دا سارا سب کا سب جنتی ہے اللہ دے راہ جہاد کر رہے ہیں وہ لشکر جہاد کر رہے اللہ دے راہ اندر چڑھے ہوئے ہیں بحری بیڑے تے سمندران دا سفر کر رہے ہیں میں خواب اندر میں کہ اللہ دے راہ اندر جہاد کر رہے ہیں جاؤ ساری دنیا کی کتابیں کھنگال مارو سیدنا صدیق کے زمانہ خلافت میں بحری بیڑا نہیں بنا سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں بحری بیڑا اسلام کے پاس نہیں تھا سیدنا عثمان کے زمانہ خلافت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی شام کے گورنر کی حیثیت سے اجازت چاہی اے عثمان امیر المومنین مجھے اجازت دیجیے میں بحری بیڑا بنواؤں اور بنا کر کے یہاں اللہ کی راہ میں آگے جو جزیرے ہیں وہاں تک پہنچاؤں اسلام کے جھنڈے کو لہرا دوں سیدنا عثمان نے اجازت دی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بحری بیڑا بنوایا خود اس پر چڑھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے یہ پیغمبر کی بشارت پوری ہوئی حدیث مصطفیٰ پوری ہوئی سیدہ ام حرام فرماتی ہے میں نے عرض کیا محبوب جی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اس لشکر میں شریک ہو جاؤں سیدہ ام حرام اس لشکر میں شریک تھی میری بیڑے سے اتری اور سواری پر چڑھی سواری سے گری اور فوت ہو گئی اس لشکر میں اس لشکر کے محسس اس لشکر کے موجد اس لشکر کو بنانے والے بحری بیڑا بنانے والے اس پہ سفر کرنے والے پیغمبر نے فرمایا یہ سارا گروہ جنتی ہے بنانے والے امیر معاویہ ہے سفر کرنے والے امیر معاویہ ہے میں کیوں نہ کہوں علماء کی موجودگی میں ہر صحابی نبی جنتی ہے اور امیر معاویہ جنتی ہے جو نہ مانے وہ جہنمی ہے امیر معاویہ کو جو نہیں مانتا ان کی صحابیت کو ان کی تقدیس کو ان کی مغفور ہونے کو جو نہیں مانتا سن لیجئے ہم ایسے شخص کو حق پر نہیں مانتے اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کرام کے دروازے پر پہرہ داری کرتے رہے اور صحابہ کی عزت کا قانون بنوائیں گے انشاءاللہ وقت آ رہا ہے ہم نے کانفرنس چنیوٹ میں رکھی ہے 12 مارچ سے آگے لے جا کے 2 اکتوبر ملکی حالات کی وجہ سے آگے اس کو بڑھایا جس میں میری خواہش و چاہت اور اعلان یہ ہے کہ ہم نے 1 لاکھ نوجوان چنیوٹ میں لانا ہے انشاءاللہ اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے اسی کو ہم نے قانون بنوانے کے لیے پھر لاہور کا رخ کرنا ہے انشاءاللہ اور واپس آنا ہے عمران کو گرانے کے لیے نہیں ہوتے ویسے ہی انشاءاللہ ہمارے نکلنا سیاست کے لیے نہیں اقتدار کے لیے نہیں
ہمارا نکلنا ہوگا صدیق و عمر عثمان و علی و امیر معاویہ کی عزت و عظمت کے لیے، اور ہم قانون بنوا کے واپس آئیں گے، دشمن اصحاب رسول کو الٹا لٹکوا کے قانون بنوا کے واپس آئیں گے۔ ساتھی کا سوال ہے، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ اکتوبر کا جو ہم نے تاریخ 2 طے کی ہے، اس دن انشاءاللہ آئیں گے پھر چنیوٹ؟ سارے آئیں گے۔ میں تے آخری باری تو آڑے کو لایا، تُسی تے آؤ گے نا انشاءاللہ، کیونکہ غلام اللہ صاحب آندے نا آج آجا پھر ساری زندگی نہیں بلان دیتا، کیونکہ وہ انشاءاللہ وہ اپنی گالتے میں نے امید ہے پکے رہ، ویسے محبت علی گال ہے، میں کس وقت بھی سگنا آئیں گے آپ انشاءاللہ۔ باقی سوال یہ ہے کہ مرزا علی کجیلمی ہے، یہ کہتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ سٹیج پر حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے، وہ یہ بات کیوں کرتا ہے اور وہ تاریخ کا حوالہ بھی دیتا ہے؟ بات سنیں، نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ 2 مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، یہ حضور کی خبر تھی۔ جب 2 مسلمانوں اور مومنوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو قرآن کہتا ہے ان دونوں میں صلح کروا دو، دونوں اسلام پر قائم رہتے ہیں، دونوں ایمان پر قائم رہتے ہیں، دونوں میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ صحابہ کرام جو ہے آپس میں یہ لڑائی اختلاف کی خبر حضور نے دے دی تھی، اور دونوں کو مسلمان کہا تھا کہ دونوں مسلمانوں کی جماعتیں مومنوں کی جماعتیں میں آپس میں لڑیں گی اور میرا بیٹا حسن صلح کروائے گا۔ جب صلح ہو گئی، حضرت علی کے وارث کون تھے؟ حضرت حسن تھے، حضرت حسین، انہوں نے کر لی صلح، سیدنا علی شہید ہو گئے خارجیوں کے ہاتھوں رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے صلح فرما لی۔ جب وارث صلح کر لے تو پھر کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کتنے 100 سال بعد اس لڑائی کا پھر تذکرہ کرے جس پر اصل وارث صلح کر چکا ہو۔ تو سیدنا حسن صلح کی حالت میں دنیا سے گئے، سیدنا حسین ابن علی زندہ تھے تو امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے۔ گویا حضرت حسن کی زندگی تک یہ صلح چلتی رہی، یہ صلح قائم رہی۔ جب حسنین صلح پر ہے، آپ لڑائی پر کیوں؟ تو جب جنگ ہوتی ہے اس میں لازم بات ہے اختلاف بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی تاریخ میں موجود ہے سارا کچھ۔ لیکن ہماری بات سن لیں کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو صحابہ کی ساری خطائیں معاف ہیں، اللہ نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا، ان کے لیے کوئی مغفرت کا ایسا سبب بناتا ہے کہ دنیا سے وہ جاتے ہیں تو توبہ کی حالت میں جاتے ہیں، مغفرت کی حالت میں جاتے ہیں، مغفور ہونے کی حالت میں جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی، صلح کی، محبت کی، احترام پھر کیا، تو پھر آپ بعد کی باتیں اختلافات کیوں کرتے ہیں؟ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ علی پاک کے حق میں فیصلہ ہوا، امیر معاویہ فرماتا ہے مجھے بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ جب ان کو معافی مل گئی ہے تو پھر آپ ان پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے امیر معاویہ جنت کے حقدار اور وارث ہے۔ کیا حدیث ولی کو مانتے ہیں یا ولیوں کو مانتے ہیں؟ ہاں، سارے ولیوں کو مانتے ہیں، ولی ہونا ضروری ہے، ولی ہو اور اس کی ولایت پر قرآن حدیث کے دلائل ہو، یہ ولی ہے، اس پر یہ دلیل ہے اور یہ قرآن حدیث سے دلیل ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یا اس کی ولایت پر امت کے اتفاق اجماع ہے، یہ کتاب و سنت کا پابند ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟
اگر ولیوں کو یہ ماننا ہے کہ ان کی قبر پکا بنائی جائے، پختہ بنائی جائے، قبہ بنایا جائے، چڑھاوا چڑھایا جائے، نظر نیاز دیتی جائے اور اتھے طواف کیتا جائے اور اتھے مجاور بن کے بیٹھے جائے، سالانہ عرس کیتا جائے، بکرے چھترے لوگوں کو لے کے تے ووٹ لے کے تے ایم پی یہ ایم این اے پیری مریدی کے نام پہ بنا جائے، یہ نہیں مانتے۔ اور اگر ولایت یہ ہے کہ وہ زندہ ہو تو ان سے دعا کروائی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، وہ کتاب و سنت کی پابندی کریں، تو ہم ایسی ولایت کو سلام کرتے ہیں۔ پہلے ولی تو ثابت کرو نا، کس کو منوانا چاہتے ہو؟ پہلے ادھا نام دسو، اے بندہ ہے اے ولی ہے انہوں منو، اس انہوں ویکھاں گے جو ولی ہوئے گا تو انشاءاللہ وہ دی جوتیاں چوکلائیں گے، خدمت کرانگے۔ تو یہ ساڑی تحقیق جو ولی نہ ہویا نا ثابت، تو آپ کو پوچھاں گے بس دلیل دے ہو، جو توڑے کو بھی دلیل نہیں ہوئی نا، پھر توڑیاں تو دیاں بھی جوتیاں چوک کے دونگاں دی چوکلائیں گے، پہلے دی خدمت واسطے، دوجہ دی مرمت واسطے۔ ہون سمجھ آگئی ہونی ولایت۔ ہاں ولی ہو تو ہماری آنکھوں کا تارہ ہے، تو میں اتنے ہی چند الفاظ کہہ سکتا تھا، وعدہ میرا یہ تھا کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو بہرحال یہ میں چند الفاظ کہہ دیئے، تو آگے بھی ایک جلسہ ہے، تو وہاں بھی یہ تو آڑے کو لاغن تو اتر بھی جانا چاہیے تھا۔ جماعت المسلمین جو ہے رجسٹرڈ، یہ کراچی کی جماعت ہے، یہ دے کئی امیر ہیں، یہ دے کئی گروہ ہیں، یہ اتھو رجسٹرڈ ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ نام اہل حدیث نہیں رکھنا چاہیے، صرف مسلمان کہلانا چاہیے۔ ان کے اور بھی کچھ عقائد ہیں جو امت مسلمہ سے ہٹ کے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ گستاخ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مشرک کہتے ہیں، جبکہ ان کے امام ہونے پر، صالح ہونے پر، متقی ہونے پر اور اہل حق ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع۔ ہمارے امام ہیں آل سنہ کے، بہت بڑے محدث ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، اور بھی کئی چیزوں میں قبر کے عذاب کے حوالے سے ان کی مختلف شاخیں اور مختلف گروہ ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سے گروہ کا پوچھ رہے ہیں، یہ 5-4 گروہ ہیں۔ کسی کا امیر جو ہے وہ مسعود احمد بی ایسی ہے، کسی کا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی ہے، آگے ان کی کئی اور بھی شاخیں اب نئی نکل آئی ہیں، 5-6 ان کے گروپ ہیں، ان کے آپس میں عقائد پر اور مسائل پر اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ جو مولوی تنخواہ لے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ امام کعبہ کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی تنخواہ لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو تنخواہ لے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ چلو یہ مسئلہ تو دیر باز ہے، لینی چاہیے یا نہیں دی تو الگ مسئلہ ہے نا، اس پر دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ تنخواہ لی جا سکتی ہے، لیکن جو لے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ تو مسئلہ ہوگا پر نہیں لینی چاہیے، لیکن جو لے وہ دے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، اس پر دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل ہے تو ہمارے سامنے ایسی کوئی پیش کرے۔ تو آل الحدیث نام جو ہے وہ صفاتی نام ہے ہمارا، جس طرح حافظ، عالم، مولانا، شیخ، ڈاکٹر، یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ صفاتی ہوتے ہیں، حافظ، قاری، یہ صفات۔ آل الحدیث ہمارا صفاتی نام ہے کہ یہ قرآن و سنت کو ہم لیتے ہیں، یہ صفاتی نام ہے اور تمیز کے لیے ہے، اور نام خود بخود پڑ جاتا ہے۔ جب آپ ایک عمل اور ایک وصف آپ میں ہو تو نام خود بخود پڑے گا۔ جب آل و سنہ کے اندر کئی بدی گروہ داخل ہوئے تو ہمارا نام، سارے کہتے تھے ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت ہیں، تو محدثین نے یہ نام لیا کہ آل و سنہ کا وہ گروہ جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے، جو کتاب و سنت کو صرف فالو کرتا ہے۔ یہ صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہمارا مسلمین ہی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، یہ ویسے ہی مغالطے پھیلائے ہوئے ہیں۔ بات سنیں،
جو اصحاب رسول کے بارے میں جس کا ذہن صاف نہیں ہے اس کی توحید اور اس کی باقی سنت کیسے قبول ہو؟ شیخ صاحب وہ سارے جس طرح کہہ رہے سے کہ سارا دین صحابہ کرام وہ بھی تو صحابہ کرام کے سارے مسائل حدیث اور سارے جتنی روایت بیان کر کے انہوں نے سارا وہ صحابہ کرام کی گستاخی کر رہا ہے سینہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ گستاخی سے باز آ جائے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس مسئلے پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہے نا، گستاخی کی ہے نا بھائی؟ وہ کون سا مسئلہ ہے، بات سمجھ آ گئی، وہ کون سا مسئلہ ہے جو آل الحدیث نے پہلے بیان نہیں کیا جو وہ بیان کر رہا ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، وہ کون سا مسئلہ ہے جو ہم نے بیان نہیں کیا اہل حدیث کہیں اور وہ نیا بیان کر رہا ہے، جو ہماری اس نے غلطی پکڑی ہے وہ بیان کرے نا۔ جب ہماری کوئی غلطی نہیں پکڑی تو ہم نے اس کی غلطی پکڑ لی ہے کہ یہ سید امیر معاویہ کی توہین کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کی کسی مسئلے میں مخالفت نہیں کر رہے، ہم اس کی مخالفت صحابہ کرام کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں۔ آپ ہماری ان سے بات کروا دیں، تسی او دے نال رابطہ کر لو، انہوں میرے سامنے بٹھا دیو۔ جی میں سمجھ آئی نا، آپ سنتے ہیں ان کو نا، تو آپ ان کو کہیں آپ جو سمجھانا چاہتے ہیں امت کو ہمیں سمجھائیں، ہمارے سامنے بٹھا دیں، 1,00,000 روپے آپ کو انعام دیں گے صرف بٹھانے کا، اگو اسی جانی ہے تو ہو جائیں۔ نہیں بیٹھتا، جو بیٹھتا نہیں ہے پھر وہ یہی تو مسئلہ ہے۔ جی تو فون لکھ دو نا، پھر میں تو جواب دے دوں گا۔ چھوٹا جا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن کی علم دیکھ رہی ہے ایسا جو معاف کر دیتا ہے میں اسپیشل کسی بچے کو سمجھا جائے لیکن جیسے غلطی جو ہے تو ملازمت بھئی کھانے دا انتظام ہے، کوئی ساتھی جائے نا تشریف رکھو۔ مطلب میری ایک ڈیوٹی ہے نا کہ میں اگر سوشل میڈیا کی نمائش کرتا ہوں لیگل کام کرتا تو میں اپنی رپورٹ جنریٹ کرتا، اگر میں رپورٹ اس کے جنریٹ نہیں کرتا کہ فیوچر کا مسئلہ ہے کہ نوکری نہیں کرتا سرکاری نوکری تو قانون چاہ کے FIR دینی ہے۔